ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال کا آنا اچھی بات ہے اگر اچھی نیت سے ہو۔ حسن السوال نصف العلم، کہ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ تو اگر کوئی اچھی نیت سے سوال کر رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اے حبیب ہم نے آپ کے نور کو، آپ کی ذات کو ساجدین میں منتقل فرمایا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک اور بی بی حوا سے لے کر بی بی آمنہ تک آپ کا جو نور منتقل ہوا ہے، ہر ایک بندہ اللہ کا ساجد رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے والا رہا ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں آیا درمیان میں جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو منتقل کیا ہے تو ساجدین نے منتقل کیا ہے، کہ ہر بندہ جس کے اندر آپ کا نور رہا وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا رہا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں اور پاک رحموں سے پاک صلبوں میں منتقل کیا ہے، اور اسی طرح میرا نور منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میں اس دنیا میں جلوہ فرما ہوا۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ساجدین میں تشریف لائے ہیں، حضور پاک تشریف لائے ہیں تو پاک رحموں میں تشریف لائے ہیں، پاک صلبوں میں تشریف لائے ہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ پاکی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پاکی کہنے سے مطلب ایمان کیسے ہیں؟ جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے مشرکین جو ہے یہ نجس ہیں، مشرکین جو ہوتے ہیں یہ ناپاک اور نجس ہوتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اور ادھر حضور پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے پاک رحموں میں پاک صلبوں میں مجھے منتقل کیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مشرکین نجس ہے۔ تو اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ ہمارے حبیب تشریف لائے ہیں تو پاکی کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور حضور پاک کے نسب میں کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک ایسا ذات نہیں آئی جو مشرک ہو، کیونکہ اللہ نے مشرک کو نجس کہا، حضور پاک نے اپنی نسب کو پاک فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور پاک کے جو والدین ہیں وہ ایمان والے ہیں، ایمان والے تھے، ایمان والے رہے، اور انشاءاللہ ایمان پر ہی وہ اٹھیں گے۔ البتہ جس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضور پاک کا وہاں پر یعنی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، حضور پاک نے نبوت کا وہاں پر اعلان ہی نہیں کیا تھا، تو پھر ایمان کیسا ہے؟ تو ایام فترت جو ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی نبی موجود نہیں، کسی کا کلمہ موجود نہیں، کسی کے احکام موجود نہیں، کسی کے ساتھ وہاں پر ہدایت موجود نہیں ہے، تو ان کے ایمان کی بنیاد صرف توحید ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے والدین جو تھے وہ اللہ کی توحید پر تھے، اللہ پر ان کا یقین تھا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے، اور قرآن و حدیث کی بہت سی آیات، بہت سی روایات ہم کو اس طرف رہنمائی فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مومن تھے، اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والے تھے، موحد تھے، اور اسی حال میں وہ دنیا سے پردہ فرما ہوئے۔ سبحان اللہ، بہت آزاد ازل ہے نئی قاف کا